اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رسولوں کا ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں آپ کو امپورٹنٹ سی آیات جو ہیں قرآن پاک سے وہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ اس پہ آپ خود غور و فکر کریں، اور ساتھ میں تھوڑی بہت اپنی سمجھ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے جو آیات پڑھی ہیں وہ زیادہ تر ایک تو یہ تھا کہ یہ رسولوں پہ ایمان لانا ضروری ہے ہمارے لیے، سب رسولوں پہ، اور دوسرا یہ کہ ان میں اگر فرق نہیں کر، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ فرق نہیں کرو، ان میں ایمان لاؤ اور فرق نہیں کرو۔ اب آج کی جو آیت ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ اگر پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے کی اس میں دیکھیں تو اس میں ایک تو حضرت موسیٰ سے کلام کرنے کا اس میں بھی ذکر آیا، اس میں بھی آ گیا دوبارہ، لیکن اس میں جو مین یہ آیت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ سارے رسولوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں خود اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہے اس آیت میں، آپ اگر اس کو دیکھیں، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، بہت سے کے کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور مطلب بہت ساروں کے نہیں بھی کیے، تو پتہ نہیں کتنے رسول ہیں یہ ہمیں یقیناً تو نہیں پتہ ایگزیکٹ تعداد جو ہے، لیکن اللہ پاک اتنا ضرور پتہ ہے کہ اور بھی بہت سے رسول ہیں، اور بھی بہت انبیاء اکرام اور بہت زیادہ ہیں۔ رسولوں کا مرتبہ نبیوں سے تھوڑا اوپر کا ہوتا ہے، مطلب جو اصطلاح میں، ورنہ جو ہے اصطلاح میں جو رسول جن کو کہا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دو کہ نبی بھی بھیجے ہی اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں اور ان کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن رسول اپنی ایک شریعت یا ایک کتاب کے ساتھ آتے ہیں، وہ اپنا ایک نئی قوم کے لیے ایک نئے دستور کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن سب سے جو مین فرق ہے نبیوں اور رسولوں میں، جو اللہ پاک نے قرآن میں دوسری جگہ پہ واضح بیان کیا ہے کہ جب ہم کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں تو پھر اس کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں، تو وہ سب سے بڑا فرق ہے میرے خیال سے، کہ رسول جس قوم پہ آتے ہیں، جس قوم کا رسول اس قوم پہ آ جاتا ہے، پھر اس قوم کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، مینز وہ وہاں پہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں مانتے وہ لوگ تو وہ کافر کہلاتے ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، اور ان کی تطہیر ہوتی، مینز ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے، اور علیحدہ علیحدہ کر کے پھر ان کو جو نہیں مانتے ان کو سزا دی جاتی ہے، اور جو مانتے ہیں ان کے لیے بشارتیں، اور ان کو ویسے بھی دنیا میں بھی ان کے لیے سربلندی کا وہ انعامات یا بشارتیں دی جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی دی جاتی ہیں۔ تو آپ جتنے بھی رسولوں کا بیان پڑھیں، پچھلی قوموں کے جو عذاب پڑھیں، تو وہ رسول ہیں اور ان کو وہ جو نہیں ماننے والے ان کو وہ ہوتا ہے، اور ایسا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ایگزیکٹ ہوا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ان کا عذاب جو ہے وہ ہم آپ کے ہاتھوں سے دیں گے، آپ کے ہاتھوں سے دلوائیں گے ان کو عذاب۔ پہلی قوموں کے اگر آپ عذاب پڑھیں تو وہ کسی کو الٹا کر دیا، کسی پہ کوئی کسی قسم کا طوفان آ گیا، کسی فرعون کی قوم وہ سمندر میں غرق ہو گئی، تو ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے، لیکن اس قوم کے ساتھ قریش کی طرف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اب یہ ہسٹری کی روشنی میں کھڑی تھی یہ قوم، تو میرا سوچ ایسی ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کی ایسی ہے، کہ اس لیے پھر اللہ پاک نے اس طرح کی کوئی عذاب تو نہیں نازل کیا، تو اور قرآن میں باقاعدہ اعلان کیا، یہ دوسری آیت کا حوالہ میں دے رہا ہوں، کہ ان کو اب ہم عذاب آپ کے ہاتھوں سے دیں گے، تو وہ جو ان پہ پھر جنگ مسلط کی اور ان کو فتح مکہ ہوئی اور ان کو شکست ہوئی، تو وہ 60 سارے ہی یا تو مر گئے یا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یا ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم
دے دیا. تو یہ ان پہ عذاب کی مختلف صورتیں تھیں کہ ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا یا قتل کر دیا یا پھر مسلمان ہونے کا حکم دے دیا. مطلب سارے ہی کافر کوئی رہا ہی نہیں, مسلمان ہو گئے تو ایمان لے آئے. تو یہ صورت ہوتی ہے. تو رسول, یہ رسولوں کا ذکر ہے. نبی تو پتہ نہیں کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں. نبی وہ ہوتے ہیں جو سارٹ آف اسی کسی پچھلے ایک رسول کی شریعت کو ہی لے کے ایک نئی تبلیغ کے لیے یا ریوائول کے لیے کہ اللہ کی طرف آؤ, یا یاد دہانی کے لیے کہ اللہ کی طرف آؤ, وہ صرف ایک تبلیغ ہی کرتا ہے. اس نے کوئی فیصلہ یا یہ کوئی عذاب یا اس طرح کا اس کا نہیں ہوتا. وہ سمپل یہی ہے کہ انہوں نے اچھے کی طرف ترغیب دلانی ہے, برے سے روکنا ہے اور اللہ کا خوف دلانا ہے اور قیامت کے دن کی یاد دہانی دلانی ہے. یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. جسٹ ایز اے سمری آپ کو بتا دیا. اور اینڈ پہ پھر وہی بات, اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا. جزاک اللہ خیر.